السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو میں بلاگ تو نہیں کہوں گی، البتہ اپنے آپ کو بولنے سے میں روک نہیں سکی۔ ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب، جسے ہم نے بھی جوائن کرا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، بہت چھوٹا سا بھی چینل ہے، جسٹ اسٹارٹ کیا ہے، مگر پھر بھی میں اپنے آپ کو بولنے سے نہیں روک پا رہی۔ آج چوتھا پانچواں دن ہے۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، چھوٹی سی بچی 7 دن کی بچی کو جس کے والد نے 5 فائر کرے ہیں 7 دن کی بچی پر، 5 فائر کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ آپ یقین کریں، میں ابھی بھی بتا رہی ہوں تو میرے نا رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک ترقی کر چکا ہے، ہر چیز ہے، ہر فیسلٹی ہم لوگوں کے پاس ہے، لیکن جو 1400 سال پہلے دور جہالت میں ہوتا تھا کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عزت دی، بیٹیوں کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں، سب کچھ پتا ہے، کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ اور آج کے اتنے جدید دور میں ایسا واقعہ اور حکومت کا خاموش رہنا مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ ایک واقعہ، یہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا واقعہ تو پہلے ہی دفعہ سنا ہے، ہاں البتہ، اور زینب کا واقعہ اور دوسرے واقعے آئے دن ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ وہ بندہ، میں اسے یہ نہیں کہوں کہ اس بچی کا باپ، وہ باپ کہلانے کے قابل نہیں ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، پولیس نے ایف آئی آر کاٹ دی، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ کہاں ہے، کیا سزا ملے گی اس کو، چند دن یہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوتی رہے گی، لوگ بات کریں گے، اس کے بعد یہ اسے بھول جائیں گے۔ لیکن اس ماں کا کیا، جس کی گود سے وہ اپنی بچی کو دودھ پلا رہی تھی، اس کی گود سے اس نے چھین کر اس کو پہلے زمین پہ پھینکا ہے۔ اس کے پاس جو لوگ موجود تھے انہوں نے روکنے کی کوشش بھی کری تو اس نے ان پہ بندوق تان لی، اور چھوٹی سی بچی کو، اتنا تو اس میں خون بھی نہیں تھا جتنا اس نے بے دردی سے اس کا قتل کیے۔ 7 دن کی بچی کو 5 فائر مارے اس کی ماں کے سامنے، اس کی ماں کی کیا حالت ہوگی ہر ماں اندازہ کرتی۔ میں بحیثیت میں، آپ یقین کریں، جب میری شادی کے بعد میں پریگننٹ ہوئی ہوں، کافی کمپلیکیشنز تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، بہت منتوں مرادوں سے اللہ تعالیٰ نے میری گود بھری۔ تو مجھے جو میری ریلیٹیوز میں تھیں خواتین، اور جو بھی فرینڈ سرکل سے جو بھی ملتا تھا، وہ مجھے کہتے تم یہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے۔ مجھے سب یہی بولتے تھے کہ یہی دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے، سورہ محمد پڑھو، لیکن آپ یقین کریں میں نے کبھی اس چیز کی خواہش نہیں کری کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے، یا میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں، اور میری اللہ تعالیٰ سے صرف یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلی بیٹی دے، کیونکہ یہ ہمیں اسلام میں ہمیں بھی پتہ ہے کہ پہلی بیٹی جو ہے وہ نبی کا سلام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ بیٹا نعمت ہے، نعمتوں کا حساب دینا پڑتا ہے، رحمت کا نہیں دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، ان کو بس قابل بنا دے۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دو۔ الحمدللہ میں اپنی بیٹی سے، ہر ماں اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے، مجھے اور کچھ نہیں، اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے اس عورت پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ تو میں دیکھ رہی ہوں، نیوز دیکھ رہی ہوں، اس کو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں، وہ اس ٹراما سے باہر نہیں آ رہی۔ میری اگر چھوٹی سی بھی آواز اگر پہنچ سکتی ہے کہیں پر بھی، اور آپ لوگ بھی جس طریقے سے کر سکتے تو اس چیز پہ ضرور اپنی آواز اٹھائے کہ اس بندے کو بیچ چوراہے میں لا کے اس کو ایسی سزا دی جائے نا کہ کبھی کوئی اس طریقے کا سوچے نہیں۔ اب ہم پاکستانی قوم ہونے کے ناطے ہمارا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہوگا، یہ انٹرنیشنلی نیوز جاری ہوگی، ہماری کیا ریپوٹیشن بن رہی ہوگی، کہاں ہے ہم۔ اور یہ بندہ کوئی جاہل یا کوئی پینڈو یا کچھ نہیں تھا، اس کو باشعور بندہ تھا، ایف ایس سی اس نے کرا ہوا تھا، پڑھا لکھا بندہ ہے، اس نے اپنے ہوش و حواس میں یہ حرکت کری ہے۔ بھائی مجھے یہ بندہ مل جائے نا، میں اس کا وہ حشر کروں نا، یہ زندگی بھر یاد رکھے کہ میں، ہماری گورنمنٹ تو کیا کرے گی، میں اس کا حشر برا کر دی تھی۔ مجھے آئے دن سوشل میڈیا پہ بہت سے واقعات آتے ہیں، کبھی کسی پہ سن کے اتنا غصہ نہیں آیا جتنا یہ اس بچی کا۔ وہ بچی اتنی معصوم، اس کی شکل اتنی معصوم، اس کی کیا غلطی تھی؟ بعض لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں عورتیں اپنے لیے مسائل خود پیدا کرتی ہیں، اور عورتوں نے ہی اپنے آپ کو گندا کیا ہوا ہے، یہ جس کے منہ میں جو آتا ہے بولتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں اس چھوٹی سی بچی کا کیا قصور تھا؟
وہ بدکاری بد لحاظی، اس نے تو بولنا، اس نے دنیا کو دیکھا بھی نہیں، اس کو صرف اس بیس پہ قتل کر دیا گیا کہ وہ بیٹی تھی، صرف اس بیس پہ. بہت شرمناک واقعہ ہے ہم لوگوں کے لیے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. اتنا اچھا، اتنا پیارا، اتنا پاکیزہ مذہب کن لوگوں کے ہاتھ لگ گئے. صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور کچھ نہیں پتا، اور کچھ بھی نہیں پتا مسلمان ہونے کے بارے میں. آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا تھا. عورتوں کی کوئی وہ عزت نہیں ہے آج. ہمیں اپنے طور پہ ہم بہت لبرل ہو چکے ہیں، آگے بڑھ چکے ہیں. ہمارے الحمدللہ مجھ سے زیادہ میری بیٹی کو میرے ہسبینڈ پیار کرتے ہیں، اس کے پاپا اس پہ جان چھڑکتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پیار کرتے ہیں. لیکن مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ یہ میڈیا کیا نہیں کروا سکتا. جسے چاہے سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور جسے چاہے پیروں میں رون دیتے ہیں. آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے طور پہ آپ لوگ جو ہے وہ احتجاج کریں. ہم لوگ جو بھی کر سکتا ہے اپنے طور پہ، ایک آپ میسج آپ اپنا فارورڈ کر دیں، کوئی پوسٹ ہی شیئر کر دیں کہ آگے جو ہے وہ بااثر لوگوں تک پہنچ سکے کہ اس پہ ایکشن لیں، خدارا اس پہ ایکشن لیں. یہاں پر بھی رک جائیں، یہاں پر بھی اپنے آپ کو سنبھال لیں. کیا کون کون سے واقع نہیں ہوئے. میری خالہ جب حیات تھی وہ نابینا تھی، وہ معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی، لیکن آپ یقین کریں بہت عبادت گزار تھی. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو اس ٹائم پہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ قبرستان میں مردہ خواتین کے ساتھ، ان کی مردہ جسم کے ساتھ جو ہے وہ انسان تو نہیں کہوں گی، حیوان تھا وہ جو زیادتی کرتا تھا، تو اس کو پکڑا تھا. آپ لوگوں کو پتا ہوگا، بہت اس کا چرچا ہوا تھا. تو اس ٹائم پہ بھی اس بندے کو پکڑا تھا، ہم نے پروگرام دیکھا تھا، لیکن اس کو کیا سزا ہوئی مجھے نہیں معلوم، اس کا اتنا چرچا نہیں ہوا. تو میری خالہ اتنا ڈرتی تھی، وہ روتی تھی، وہ یہ دعا کرتی تھی کہ اب تو جیتے جی نہیں، مرنے کے بعد بھی عزتیں محفوظ نہیں ہے. تو وہ یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی نا ہر عورت کی عزت محفوظ رکھے. تو چھوٹی سی بچی، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. آپ یقین کریں، میں ابھی گھر میں کوئی تھا نہیں، بہنیں وغیرہ سب اپنے اپنے اسکول گئی ہوئی ہیں، دونوں اسکول گئی ہوئی ہیں، کہکشاں بھی بزی ہے. میں شاید ان لوگوں کے سامنے بول بھی نہیں پاتی، لیکن میں نے ابھی اس کی جب قبر دیکھی نا چھوٹی سی بچی کی، تو میرے سے رہا نہیں گیا. تو بس فوراً میں نے یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہی تھی. تو آپ یقین کریں، بہت بہت برا لگ رہا ہے، بہت زیادہ. معصوم تھی، اس کی اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو صبر دے. نہیں آئے گا صرف صبر اس کو، لیکن دعا ہی کر سکتے ہم لوگ. تو اپنے اپنے طور پہ پلیز، آپ سب فیس بک یوز کرتے ہیں، سب یوٹیوب یوز کرتے ہیں، ٹک ٹاک، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. اپنے اپنے طور پہ ایکشن لیں، نہیں تو صرف دعا ہی کریں. اور اپنی جو بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، بہت پیار کریں. بیٹیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، بیٹوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں. بیٹے تو جب تک ساتھ نبھاتے ہیں جب تک شادی نہیں ہو جاتی، میں تو بہرحال یہی کہوں گی. لیکن بیٹیاں تا حیات آپ کا ساتھ نبھاتی ہیں، بیٹوں سے زیادہ احساس کرنے والی ہوتی ہیں اور نازک بھی ہوتی ہیں. اور ان پہ اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے، اتنا ثواب رکھا ہے. بس یہی کہنا چاہوں گی اینڈ میں کہ میاں والی کا یہ واقعے نے جو دماغ پہ ضرب لگائی ہے، وہ شاید مرتے دم تک بھی میں نہیں بھول سکوں گی یہ واقعہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، وہ اس پہ ایکشن لیں جلد سے جلد. اور اللہ تعالیٰ اس ماں کو، اس عورت کو صبر دے، اس کو ٹھیک کر دے. وہ ابھی بھی بے ہوشی کی حالت میں ہے. بس چلی رہی ہیں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں، اور ہم لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اپنی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کریں. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور میری بیٹی کے لیے بھی خصوصی آپ لوگ دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے. تمام بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے جاہل لوگوں سے بچائے جو عورت کو عورت نہیں سمجھتے. میں ان لوگوں سے خاص طور پہ یہ بات کہنا چاہوں گی جو فوراً سے کردار کشی پہ آ جاتے ہیں، فوراً عورت کے کریکٹر اچھالنے لگ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں، جس نے مارا ہے وہ آدمی تھا، وہ آدمی تھا، وہ باپ نہیں آدمی تھا. اور وہ لڑکی، وہ بچی، اس کا کوئی کردار ہی نہیں تھا. وہ اس بنا پہ نہیں مری ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا یا اس نے کچھ کیا یا نہیں کرا. وہ صرف اپنے لڑکی ہونے پہ مری ہے کہ اس باپ کو لڑکی نہیں چاہیے تھی.
حالانکہ یہ سائنس نے بھی پروف کرا ہے کہ ٹوٹلی آدمی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. یہ جاہل انسان ہے آج، سوچ اتنی چھوٹی ہو چکی ہے. تو اس ویڈیو کو میں یہیں پر ہی اینڈ کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.